غیب کی روحانی طاقت دوئم۔ ایک انسان اگر 1 منٹ میں 15 مرتبہ سانس لے تو اس کو 60 منٹ یعنی 1 گھنٹے میں ضرب کر دیں۔ 15 کو اگر 60 سے ضرب کریں تو 900 ہوں گے اور ان کو 24 سے ضرب کریں تو 21,600 ہوں گے۔ پھر اگر ایک انسان کی آمدنی 1000 روپے ہے تو 21,600 کو 1000 سے تقسیم کیا جائے تو 22 پیسے بچیں گے۔ 24 گھنٹے میں انسان 21,600 سانسیں لیتا ہے اور اس حساب سے اس کو ایک سانس 22 پیسے میں پڑے گا۔ اگر انسان کو ایک سانس 22 پیسے میں پڑتا ہے یعنی ایک انسان کی اوسط عمر 50 سال ہے تو اس کے مہینے ہوئے 600 اور دن ہوئے 18,000 اور گھنٹے ہوئے 4,32,000 اور منٹ ہوئے 2,59,20,000 اور 50 سال کی آمدنی اوسط 1,000 روپے روزانہ اور اگر 1 منٹ میں 15 سانسیں ہیں تو 50 سال میں 39,42,00,000 سانس ہوں گے۔ انسان کی عمر 50 سال ہے اور ایک دن کی آمدنی 1,000 روپے ہے تو 50 سال میں ٹوٹل آمدنی 1,82,50,000 ہوگی اور جب روزانہ آمدنی 1,000 ہے اور 50 سال میں 1,82,50,000 ہے تو 50 سال میں 0.046 کی ایک سانس ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں 39,42,00,000 جتنا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پیدائش، بچپن، لاپرواہی نکال کر ذکر کا عمومی اندازہ کیا جائے تو 3,24,00,00,000 تو صرف 50 سال عمر والے پر قرض ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اس سے زیادہ کرے گا تو بات بنے گی، اور حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں۔ نیکی، ثواب، سخاوت، زکوٰۃ، حج، کلمہ، روزے، فاقہ کشی، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ سانس کوئی بے دریغ خرچ نہ ہو، گنتی کے سانس رہتے ہیں۔ دنیا میں جی نہ لگاؤ، زندگی ایسے گزارو جیسے چھپے سانپ رہتے ہیں۔ اندر کی دنیا میں کبھی عمارت کبھی مسمار بھی رہتے ہیں۔ اندر میں مالک کے گداگر رہتے ہیں، بغیر آرزو فرمائش کے رہتے ہیں۔ دی اسی نے زندگی شکر ہے، موت کی بھی خواہش میں رہتے ہیں۔ ہم پر قرض نہ دنیا کا، ہم دنیا کے بیچ اندھے بہرے بے آواز بھی رہتے ہیں۔ اللہ سے سودا، اگر غیبت بنتی ہو، چغلی بھی بنتی ہو، شکایت بھی اگر بنتی ہو، منہ بھی اگر بنتا ہو، لڑائی بھی بنتی ہو، جھگڑا بھی بنتا ہو، پھر بھی آدمی ان سب کاموں سے باز رہے تو یہ بھی ایک پاور ہے، لیکن اس پاور کو استعمال کرنے کا الٹا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر گفتگو کرتے وقت کسی کی غیبت واقع ہو گئی، بات کچھ بھی ہو اور مجلس میں بیٹھے انسان کو موقع بھی فراہم ہو غیبت کرنے کا، پھر بھی وہ غیبت نہ کرے اور اندر کی لڑائی کی وجہ سے غیبت کرنے سے خاموش رہے، یہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی چیز کا ٹوکن مل گیا ہو اور اب آپ اس ٹوکن سے کچھ بھی خرید لو، کیونکہ غیبت نہ کرنا ایسا ٹوکن لینا ہے جس سے اللہ کے خزانے کی دکان سے کوئی بھی چیز خرید لی جائے، جیسے عدلے کا بدلہ۔ اس کے علاوہ غیبت نہ کرنے کے عیوز میں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ معاشرے میں اس کی بھی کوئی غیبت نہیں کر سکے گا، یا تو اس ٹوکن کے عوض اللہ اس کے عیب بھی چھپا دے گا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، غیبت کے عوض ٹوکن لے کر اللہ کی دکان سے خرید کر لے پردہ داری۔ نمبر 2، شکوے کے عوض ٹوکن لے کر اللہ کی دکان سے جتنی قیمت کا شکوہ ہو اتنی ہی خریداری کر لو، یعنی اگر 1,000 کا شکوہ ہے تو اللہ کی دکان سے 1,000 کا کوئی بھی سامان خرید لو، اللہ دے گا۔ نمبر 3، چغلی کے عوض ٹوکن لے کر اللہ کی دکان سے جو بھی سامان حاصل کرنا چاہے انسان لے سکتا ہے، اور اگر انسان کی ذات میں کوئی کمی ہے یا ناکامی ہے تو چغلی کے ٹوکن کے عوض انسان یہ خرید کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی چغلی نہ کرے۔ نمبر 4، شکایت کے عوض ٹوکن لے کر انسان اللہ کی دکان سے معافی خرید سکتا ہے، جو اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا اس کی کوئی ایسی بات ہو جو کوئی اللہ سے شکایت کر سکتا ہے تو وہ اس کی معافی خرید سکتا ہے، یا اسے دوسرا موقع مل سکتا ہے، اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے اور اس انسان کی طرف سے لگائی ہوئی شکایت رد ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، منہ کے عوض انسان ٹوکن حاصل کر کے اللہ کی دکان سے تحفظ خرید سکتا ہے۔ اگر اس انسان نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ کوئی اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کر سکے تو وہ نہیں کرے گا، اور جس کے پاس ٹوکن ہوگا وہ بچ جائے گا، اسے معافی مل جائے گی اور اس کے اوپر منہ یا تلخ الفاظ نہیں کسے جائیں گے۔ اگر ایک منہ کی قیمت 500 ہے تو وہ 500 ہی کی بچت خرید لے گا، مطلب اب یہ 500 بچت ایک دفعہ میں ہی پوری ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے 2 دفعہ میں ہی، پر یہ 500 کی بچت اس کو ضرور ملے گی جس کے پاس ٹوکن ہوگا۔
नंबर 6, लड़ाई के एवज इसके पास टोकन होगा। जिसने लड़ाई नहीं की, अल्लाह की खातिर मुआफ कर दिया, हालांकि लड़ाई की पूरी हालत हो, फिर भी शख्स मुआफ कर दे तो उस टोकन के एवज वो अल्लाह की दुकान से कुछ भी खरीद सकता है। या जहां उस टोकन वाले शख्स से लड़ाई होनी होगी, लड़ाई नहीं होगी और बच जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। या जहां उस शख्स को लड़ाई का खतरा नहीं और वो खुद भी पढ़ना नहीं चाहता, तो वहां लड़ाई नहीं होगी। और इसकी ये कीमत भी है कि अगर आपकी या लड़ाई न करने की कीमत 1000 है तो आप 1000 की लड़ाई से बच जाएंगे। नंबर 7, झगड़े के एवज आप टोकन देकर अमन ले सकते हो। आप चाहते हो कि झगड़ा ना हो तो अल्लाह की दुकान से अमन खरीद लो। या आपका कोई बड़ा काम जो किसी झगड़े की वजह से खराब होता हो तो झगड़ा रुक जाएगा, आप बच जाओगे, आपको अल्लाह बचा लेगा। तो ऐसे सौदे हैं जो अल्लाह से अगर इंसान कर ले तो ऐसे इसके फायदे ही फायदे हैं। नंबर 8, अपनी जरूरत महदूद करके दूसरों की मदद करने का जो टोकन मिले, उस टोकन से अल्लाह की दुकान से अपनी जरूरतें खरीद लें। ईमानदारी, सखावत, कुर्बानी, रियाजत, सच्चाई, ऊपर दिए गए सब टोकन एक ही जगह जमा करके अल्लाह के खजाने की दुकान से इश्क का माशा खरीद लें, तो फिर आगे का किसी को कुछ मालूम नहीं कि ये माशा बढ़कर 1 तोला इश्क हो जाए या माशे से भी कम हो जाएगा, क्योंकि खुदादाद होता है, वो लग जाता है या मिल जाता है, लेकिन लिया नहीं जाता या बनाया नहीं जाता, क्योंकि बनावटी चीज की कोई ना कोई कीमत होती है और इश्क की कोई कीमत नहीं होती। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रोजाना हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।